فرض ہے تیرا، فرض ہے تیرا، فرض ہے تیرا، فرض ہے تیرا، دنیا کے لیے تو جھکتا ہے پر کیوں رب کے لیے تو جھکتا نہیں؟ کیا دیں گے تجھے دنیا کے بڑے عرب کے حضور، جو چاہے وہ لے عرب کے حضور، جو چاہے وہ لے۔ والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ جو درود پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ طہارت کے تعلق سے سنتے ہیں نجاست کی 2 اقسام، نجاست خفیفہ اور نجاست غلیظہ۔ نجاست غلیظہ کا بیان ہے انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے کہ اس سے غسل یا وضو واجب ہو، نجاست غلیظہ ہے، جیسے پخانہ، پیشاب، بہتا خون، پیپ، منہ بھر کے مزی، منی، ودی۔ تو اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے اور ہمیں بھی پاکیزگی کا کتنا درس دیتا ہے کہ یہ چیزیں جو ناپسندیدہ ہیں تو اس کے بنا پر ہمیں غسل و وضو کا حکم دیا جاتا ہے، ہم پاک صاف رہیں۔ سبحان اللہ۔ جو خون زخم سے بہا نہ ہو پاک، اس کی کیا وضاحت ہوگی عمر بھائی؟ ابھی وہ ابھرا ہے، بہا نہیں ہے، وہ بات ہے اس کی۔ خون نکلا ہے لیکن وہ ابھی بہا نہیں ہے، جی چمکا ہے، ظاہر ہوا ہے۔ جیسے کوئی پن لگ گئی، سوئی لگ گئی تو تھوڑا سا خون وہ ظاہر ہوا، بہنا شروع نہیں ہوا ابھی، تو وہ پاک ہے۔ دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلے نجاست غلیظہ ہے۔ آنکھ میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، ایک تو جلن ہوئی کسی چیز کے پڑ جانے سے، مٹی کا ذرہ پڑ گیا، کوئی چیز پڑ گئی، تنکا وغیرہ، تو وہ نہیں۔ تکلیف آشوب چشم ہو جاتا ہے، آنکھوں کی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں جس میں چبھن سی آنکھ میں محسوس ہوتی ہے، درد ہوتی ہے۔ اب جو پانی نکلے گا یہ نجاست غلیظہ ہے، ناپاک ہے، اور یہ وضو بھی توڑ دے گا نا، بے وضو کر دے گا۔ اب اس میں وہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آنکھ سے کچھ نکلا تو اس کو یوں کر دیا، اب یوں کیا، اگر یہ وہی دکھتی آنکھ سے پانی جو نجاست غلیظہ ہے اب تو پھر تو یہ بھی ناپاک ہو گیا نا، جہاں جہاں پانی وہ بہا۔ تو اس لیے اس کو بہت آہستہ کسی ٹیشو سے ادھر ہی خشک کر دیں، کسی کپڑے سے خشک کریں، اور اگر دھوئے بھی تو بہت احتیاط سے، ورنہ نجاست پھیلے گی، کپڑوں پر گرے گی۔ اور یہ جو دکھتی آنکھ سے پانی نکلے یہ نجاست غلیظہ ہے، یہ کچ لہو ہے، یہ اصل میں خون ہے مگر یہ سفید اس میں بہہ رہا ہے۔ اس کی اور بھی تفصیل ہے لیکن وہ اتنی سمجھ لیں۔ تو خیر جو پانی دکھتی آنکھ سے نکلتا ہے یہ بھی نجاست ہے اور نجاست غلیظہ ہے۔ وہ آنکھ کی تکلیف تو وجہ سے تو نہیں ہے نا، وہ تو جو ہوا ٹکرا رہی ہے ٹھنڈی، یا کوئی وہ کیڑا سا پڑ جاتا ہے چھوٹا سا، اس بنا پر ہوتا ہے، وہ تو ذرا جدا ہے اس سے۔
یوں ہی ناف سے درد کے ساتھ پانی نکلے، یہ کسی مرض کی وجہ سے ہوگا، لافیت دے، اس کا کوئی تجربہ تو نہیں، تو یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ خشکی کے ہر جانور کا بہتا خون، خشکی کے ہر جانور کا بہتا خون نجاست غلیظہ ہے۔ مردار کا گوشت نجاست غلیظہ ہے، اور چربی یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ یہاں مردار سے کیا مراد ہوگی عمر بھائی؟ جو ذبح شرعی کا طریقہ ہے تو اس طریقے پر ذبح نہیں کیا گیا، یا خود ہی مر گیا تبھی موت سے ٹھیک مر ہے، گیا۔ یہ گھوڑا، گدھا اور کتا، بلی وغیرہ جو بھی ہے جانور، یہاں حلال جانور بھی ہوں، جی مگر بھینس ہے، گائے ہے، یہ خود ہی مر گئے بیماری کی وجہ سے، کسی نے مار دیا۔ ایک ہوتا ہے ذبح کرنا، 4 رگیں کاٹتے ہیں نا، ذبح شرعی، یہ کہلائے گا، تکبیر وغیرہ سب اس میں ذبح شرعی میں آئے گا۔ تو جو 4 رگیں کاٹتے ہیں ذبح کرتے ہوئے، وہ کاٹ کر اب جو کیا تو وہ اس کا گوشت جو ہے نا وہ نجاست نہیں ہے، نجاست غلیظہ نہیں ہے، چربی بھی نہیں ہے۔ اور اگر خود ہی مر گیا کسی آفت کی وجہ سے یا کسی اور جانور نے، جیسے گوشت خور جانور ہوتے ہیں، شکاری ہوتے ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، یہ بھیڑیا ہے، لگڑ بھگڑ بھی ہوتا ہے ایک، یہ بہت خوفناک جانور ہیں، یہ اٹیک کرتے ہیں اور وہ کھا جا اس کے بعد جتنا اس نے کھایا، اب جو باقی بچا جو، تو یہ مردار ہے۔ جس جانور میں بہتا خون ہوتا ہے اگر بغیر ذبح شرعی کے مر جائے تو مردار ہے، ٹھیک ہے، وہ پہلے ذبح شرعی کی بات ہم نے سن لی۔ مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں ان کو مجوسی کہتے ہیں، بت پرست تو واضح بتوں کے پوجنے والے۔ مرتد جو اسلام سے پھر گیا، پہلے مسلمان تھا پھر کافر ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد۔ بدترین کافر جو ہے نا وہ مرتد ہے۔ اگر یہ ذبح کرے گا تو جانور وہ مردار ہوگا، چاہے وہ حلال جانور کو ذبح کرے، بکری، بھینس، گائے، حالانکہ چاہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرے، وہ جانور مردار ہے، اس کا گوشت، اس کا پوست یعنی چمڑا، اسکن، یہ بھی ناپاک ہو گیا۔ مسلمان نے حرام جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کر لیا تو اس کا گوشت پاک ہے، اگرچہ کھانا حرام ہے۔ کتے کو ذبح کیا، بلی کو ذبح کر دیا، تو اب اس کا گوشت پاک ہوگا، کھانا حلال نہیں ہوگا، کھانا تو حرام ہی ہے، مگر وہ گوشت، وہ جو نا نجاست غلیظہ بقیہ جس کا جو، وہ اس کا معاملہ حکم اس کا نہیں ہوگا۔ ہاں جو خنزیر ہے، سور، پگ کہتے ہیں انگلش میں نا، یہ نجس العین ہے، یہ کبھی بھی پاک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے انسانی پخانہ ہے، یہ پاک ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہے نجس ہی پورا، مثال صحیح ہے نا؟ تو خنزیر بھی ایسے ہی ہے، وہ ناپاک ہی ہے، پورے کا پورا ناپاک ہی رہے گا۔ حرام چوپائے، کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، خچر، ہاتھی، سور کا پخانہ، پیشاب اور گھوڑے کی لیت نجاست غلیظہ، یعنی جتنے بھی جانور ہیں ان کا پخانہ اور پیشاب جو ہے یہ نجاست غلیظہ ہے۔ گھوڑے کے پیشاب نہیں، خالی لیت کا لکھا ہے، اس کا پیشاب نجاست خفیفہ کے حکم میں شاید پہلے، بعد میں بھی تفصیل اس کی آئے گی۔ ہر حلال چوپائے کا پخانہ یہ بھی نجاست غلیظہ ہے، گائے، بھینس، اس کا گوبر، بکری، اونٹ کی مینگنی وغیرہ، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ پرندہ جو اونچا نہ اڑے، مرغی، بطخ، یہ بھی پرندے ہیں مگر یہ تھوڑا تھوڑا سا اڑتے ہیں، اونچا نہیں اڑتے۔ ان کی بیٹ جو ہے، ان کا جو پخانہ ہے اس کو بیٹ کہتے ہیں، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ ہر قسم کی شراب اور نشہ لانے والی تاڑی اور سیندی نجاست غلیظہ ہے۔ سانپ کا پیشاب پخانہ نجاست غلیظہ ہے۔ تاڑی، سیندی، یہ کیا ہے؟ نشاور چیزیں ہیں، دیکھ لیں چل لغت وغیرہ میں اس میں مل جائے گا، اچھا وضاحت ہو جائے گی۔ جنگلی سانپ اور مینڈک جن میں بہتا خون ہوتا ہے، سانپ کی اور مینڈک کی بہت سی قسمیں، ہر چیز کی قسمیں، انسانوں کی بڑی قسمیں، گورے، کالے، انگلش بولتے ہیں، اردو بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں،
خونخوار ہوتے ہیں، بڑے اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، ہر طرح کے. تو جانوروں میں بھی ایسے ہیں. اور جنگلی جانور، جنگلی سانپ اور مینڈک، بعض ایسے ان کے اندر خون نہیں ہوتا اور بعض ایسے ان کے اندر خون ہوتا ہے. جیسے یہ مچھلی ہے، مچھلی کے اندر خون نہیں ہوتا. اللہ کی شان، جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس کے اندر ایک ریڈش لیکوڈ ہے، اس سے اس کا جیسے وہ خون کا سا کام کر رہا ہوتا ہے، مگر وہ خون نہیں ہے. تو جنگلی سانپ اور مینڈک جن میں بہتا خون ہوتا ہے، ان کا گوشت اور کھال نجاست غلیظہ ہے، اگرچہ انہیں ذبح کیا گیا ہو یا کھال سکھا لی جائے پھر بھی نجاست غلیظہ ہے. جیسے اور جانور ہیں، اگر ان کو شرعی طریقے سے ذبح کر لیا تو گوشت ان کا پاک ہو جائے گا، کھانا حلال نہیں ہوگا. ہاں ٹھیک ہے. اور جو ان کی ہڈی ہے یہ سوکھ جائے گی، اس پر کچھ لیکوڈ چکناہٹ نہیں رہے گی، خشک ہونے کے بعد وہ پاک ہو گئی ہڈی جو ہے. اس طرح ان کی جو کھال ہے وہ بھی پاک ہو جائے گی. عمر بھائی، جو ان کے لکھا ہوا ہے نا غلیظہ ہے، نجاست غلیظہ ہے، یہی لکھا ہوا ہے، اس سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے. ذبح کر دیں شرعی طریقے سے پھر بھی ناپاک ہے تو خود اس نے اتار دی. سانپ جو ہے ایک مدت ہے، اس کے بعد اپنی کھال کو چینج کر لیتا ہے. ایک نظام قدرت اللہ کی شان ہے. اور اس کی کھال جو نا، جلد اس کی بہت سخت ہوتی، کیونکہ اللہ کی شان، اس نے چلنا ہی پیٹ کے بھلے، پیٹ پہ چلتا ہے سانپ. اب سخت ہوگی تو چلے گا، ورنہ تو رگڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی کھال، تو پھر زندہ کیسے رہے گا. تو یہ شرع ذبحی کا جو ہے ذبح شرعی. عمر بھائی، اب اس کے بعد اس کی کھال سکائی تو وہ پاک ہو گئی. چند کے علاوہ شیر کی کھال بھی پاک ہو گئی، کتے کی کھال بھی پاک ہو گئی. اور اگر نہیں کی گیا پھر پاک نہیں ہوگی، خشک ہونے کے بعد پاک تو پھر بھی ہوگی. اس کو ذبح شرعی طریقے سے کیے بغیر اس کی کھال جب خشک ہو گئی، اب وہ پاک ہوگی. سکھا لینے کے بعد تو اس کا پاکی کا حکم آئے گا، استعمال بھی کر سکیں گے. جیسے آج کل مختلف چیزیں بن جاتی ہیں کھالوں سے، وہ بٹوا بنا لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں انگلش میں اس کو، والیٹ کہتے ہیں نا. والیٹ بنا لیا، یا عورتوں کے پرس بن جاتے ہیں، جوتے بن جاتے ہیں، کھیل کے سامان بن جاتے ہیں، جیکٹ بھی بناتے ہیں. تو پھر اس صورت میں یہ پہننا وہ جائز رہے گا، پاک ہو گیا. وہ الگ حکم ہے کہ شیر اور چیتے کی کھال پر بیٹھے گا تو تکبر پیدا ہوگا، غرور پیدا ہوگا. اور اگر بھیڑ، بکری، دمبا ان کی کھال پر بیٹھے گا تو عاجزی پیدا ہوگی. اب دیکھیں صحبت کا کتنا اثر ہے. مغرور انسان کے ساتھ بیٹھے گا تو غرور پیدا ہوگا، ظالم انسان کے ساتھ بیٹھے گا تو ظلم کا جذبہ پیدا ہوگا، اور عاجز نیک انسان کے ساتھ بیٹھے گا تو نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا. تو نیکوں کے ساتھ بیٹھے. سور اگرچہ ذبح کیا گیا ہو پھر بھی اس کی گوشت، ہڈی، بال سب نجاست غلیظہ ہے، سور کبھی بھی پاک نہیں ہوگا. چھپکلی، گرگٹ کا خون نجاست غلیظہ ہے. ہاتھی کے سونڈ کی رطوبت یہ بھی نجاست غلیظہ ہے. شیر، کتے، چیتے اور دوسرے درندوں کا چوپایوں کا لعاب، تھوک جو، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے. عوام میں مشہور ہے وہ دودھ پیتے بچے، بچی کا وہ پیشاب ناپاک نہیں ہوتا، یہ غلط ہے. ان کا پیشاب پخانہ بھی نجاست غلیظہ ہے. اور اگر دودھ پیتے بچے نے دودھ ڈال دیا یعنی الٹی کر دی، اس کو دودھ ڈالنا کہتے ہیں. منہ بھر ہے یعنی جسے بلا تکلف روکا نہ جا سکے. منہ بھر جب تجربہ اس کا ہوتا ہے قے آنے کا نا، بیماری ایسے ہوتا ہے، وہ بعض تو قے آتی یا روک لیتا ہے، بعض وہ آتی وہ تو ایک دم وہ نکل جاتی. یہ منہ بھر ہے جس کو روکا نہیں جا رہا، وہ گئے وہ. تو یہ بھی نجاست غلیظہ ہے، ہماری بھی اور ان کی بچوں کی بھی. اب اس کا حکم، اگر کپڑے یا بدن پر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے
اس کا پاک کرنا فرض ہے. بغیر پاک کی کب نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی. اس صورت میں جان بوجھ کر نماز پڑھنا سخت گناہ گار ہے. نماز کو اگر ہلکا سمجھتا ہے تو نماز پڑھی، اس طرح نماز پڑھی تو کفر ہے. اللہ کی پناہ، استغفر اللہ. نجاست غلیظہ درہم کے برابر کپڑے بدن پر لگی تو اس کا پاک کرنا واجب. ایک صورت ہے کہ درہم سے زیادہ ہے، ایک صورت ہے کہ درہم کے برابر ہے، ایک صورت ہے کہ درہم سے کم ہے. جب درہم سے زیادہ ہے تو کپڑوں کا پاک کر کے، بدن کا پاک کر کے اب نماز ہم پڑھ سکتے. دیکھو نماز کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں تو طہارت یہ تو ایک اس کا نماز کی شرائط میں سے ہے نا. یعنی نمازی کا بدن بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہوں، جہاں نماز پڑھتا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو. تو اس لیے نجاستوں کا بیان ساتھ میں آ رہا ہے. اچھا، نماز پڑھنے کے علاوہ بھی مسلمان کو پاک صاف رہنا چاہیے. اللہ کا نام لینا ہے، اس نے کلمہ پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، کبھی سبحان اللہ کہنا ہے، کبھی الحمدللہ کہنا ہے، کبھی اللہ اکبر کہنا ہے، کبھی کہنا ہے ماشاء اللہ. تو ذکر اللہ تو کرتا ہے مسلمان. تو اس لیے وہ پاک صاف رہے اور اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھے. تو ایک صورت ہے کہ نجاست درہم سے زیادہ ہے، ایک کے برابر ہے، ایک کم ہے. جب درہم سے زیادہ ہے بدن یا کپڑوں پر تو فرض ہے کہ اس کو پاک کر کے نماز پڑھے، اور برابر ہے تو واجب ہے کہ پاک کر کے نماز پڑھے. اور بغیر پاک کی اس نے نماز پڑھی تو نماز مکروہ تحریمی ہوئی. اور اس صورت میں واجب ہے کہ دوبارہ نماز پڑھے جو اس کیفیت میں نماز پڑھی. اور نجاست جو ہے یہ درہم سے کم ہے کپڑے یا بدن پر. اب سنت ہے کہ نماز اس کو پاک کر کے نماز پڑھے، بدن یا اس کو. اچھا، اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز سنت کے خلاف ہوئی، اور بہتر ہے کہ نماز کو دہرا لے. نہیں دہرائے گا نماز پھر بھی ہو جائے گی. اچھا، اس کا ایک تو عمر بھائی یہ ہوا، یہ وقت کی قلت وغیرہ کی صورت میں تو جب وہ جیسے مثالیں ہم دی گئیں اس کو تو پھر اسی حالت میں پڑھے گا نماز، اور پھر واجب الادا اور اس کا وہ معاملہ اس کا رہے گا. اچھا، ایک اس کی بیان کرنے کے ایک یہ بھی وہ ہوگا کہ بے خیالی میں نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد توجہ ہوئی کہ مجھے تو نجاست لگی ہوئی. بچے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، نجاست لگ گئی، یا کہیں جسم سے وہ خون بہا تھا، بعد میں چاہے وہ خون بند بھی ہو گیا لیکن وہ کپڑے بعد میں دیکھے کرے تو یوں ہوا ہے. یا اور بھی کوئی مثال، کہیں بیٹھا تھا اور وہ پیچھے وہ نجاست لگی تو نظر ہی نہیں آئی، وہ بیٹھ گیا تھا، اور بعد میں کسی نے توجہ دلایا آپ کے کرتے پہ کچھ لگا ہوا ہے، جو دیکھا تو نجاست لگی ہوئی ہے. تو اب پھر ان کے مطابق اپنا وہ دیکھ لے گا کہ درہم سے زیادہ ہے تو نماز اس کی نہیں ہوئی، اس کو پڑھے نماز کو. فرض العیادہ جی، یعنی نماز پڑھنے کے بعد کی صورتیں بھی بن سکتی ہے. پیشگی بھی اگر کسی کے نجاست لگ گئی ہے تو وہ اس کی مقدار کو دیکھ لے، اگر درہم سے کم ہے تو نماز اس کی جائز ہے، نماز پڑھ سکے گا. درہم کے برابر ہے تو مکروہ تحریمی زیادہ ہے تو نہیں ہوگی. تو پیشگی بھی ہو سکتا ہے، بعد میں بھی ہو سکتا ہے. پیشگی میں جیسے درہم سے زیادہ یا برابر ہے تو نماز شروع کرنا ہی اس کے لیے جائز نہیں ہوگا نا، کیونکہ جب اس کو پتہ ہے کہ وہ شرط مفقود ہو رہی ہے، طہارت والی شرط نماز کی. طہارت سب سے پہلے. طہارت کی اسلام کے اندر دیکھو کتنی اہمیت. اچھا، ظاہری طہارت کی جب اتنی اہمیت ہے تو باطنی طہارت کی کتنی اہمیت ہوگی کہ دل بھی پاک ہو، ہے نا، تکبر نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کسی سے دشمنی نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، حسد نہیں ہے. تو ظاہر تو بڑا سجا، بڑا خوب عطر مل مل کے لگایا ہوا ہے، اندر تو اندر بھی پاکی رہے، اللہ رسول کی محبت ہو، مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ ہو. کاش. درہم سے مراد نجاست غلیظہ اگر گاڑی ہو، پخانہ، لید وغیرہ، تو درہم سے مراد وزن میں 4.5 ماشے یعنی 4.374 گرام ہے. نجاست غلیظہ پتلی ہو جیسے پیشاب وغیرہ تو درہم سے مراد لمبائی چوڑائی ہے. ہتھیلی کو خوب پھیلا کر ہموار رکھیے، اس پر آہستگی سے اتنا پانی ڈالیے کہ اس سے زیادہ پانی نہ رک سکے.
اب جتنا پانی کا پھیلاؤ ہے اتنا بڑا درہم سمجھا جائے گا. اس کی پہلے بھی عرض کی گئی تھی کہ وہ ہتھیلی جو ہے اس پر پانی ڈالتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ دائرہ توڑ کر بہنا شروع ہو جائے گا. تو یہ دائرہ توڑ کر بہنے سے پہلے پہلے جو ہے نا جو مقدار، وہ اب ہر ایک سائز مختلف ہے، جسم کا بھی ہاتھ کا بھی، تو جتنا اس کے لیے وہی حکم ہے. ہر شخص کا حکم پھر اپنے مطابق ہی ہوگا. ہتھیلیاں چھوٹی چھوٹی بھی ہوتی ہیں، اچھا عمر چھوٹی تو اس کے مطابق اس کو ہوگا. 16 سال والا اور ہے، 50 سال والا اور ہے، اور جو لمبا ترنگا ہے تو اس کا تو ہاتھ بھی اس کے سائز کے مطابق ہوتے ہیں. جو پستہ قد ہوتا ہے اس کے جسم چھوٹا ہے تو اس کا بھی اتنا ہی ہوتا ہے. وہ اس میں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں اصل میں، بعض صورتوں میں ایک سٹینڈرڈ جو ہوتا ہے نا اس کا اعتبار ہوتا ہے. جیسے چنے کی مقدار کھایا تو چنے کئی سائز اتنے کے موٹے ہوتے ہیں، موٹے چنے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے تو ہیں. اس میں ایک نارمل جو کابلی چھولے جی چنے بڑے جو ہوتے ایک ہیں. روٹین کے ہوتے ہیں اس کا اعتبار ہوتا ہے. اس طرح کئی جگہ ہاتھ کا ہے کہ ایک ہاتھ اور یوں، تو اس میں بھی جیسے نماز پڑھیں تو سترہ، تو وہ ایک جو نارمل ہاتھ ہوتا ہے اسی کا سترہ ہوگا، نہ یہ کہ جو برڈ ہے اس کے سائز کا اعتبار کیا جائے. صحیح. تو یہاں بھی جو سمجھ آ رہا ہے کہ علماء نے ایک سمجھانے کے لیے معیار بیان کیا ہے کہ یہ ایک ہتھیلی کی گہرائی یا اتنا ایک سائز ہو، تو ایک معیار کے طور پہ اس کو بیان کیا گیا، نہ یہ کہ ہر فرد کی اپنی ہتھیلی کا اعتبار ہو. تو جو سمجھ آ رہا ہے وہ سب کے لیے سیم ہی حکم ہوگا. جو ایک نارمل سائز ہوتا ہے تو اس کو آسان الفاظ میں یہ کہا جائے گا ہتھیلی کی گہرائی. تو وہ جتنا ایک نارمل شخص کا ہوتا ہے اس کے مطابق اگر وہ ہے تو وہ درہم کی مقدار کہلائے گا. ٹھیک ہے. اس کو مزید بھی ہم انشاءاللہ کر لیں گے. نجاست غلیظہ گاڑی، پخانہ لید وغیرہ، وزن کیسے کریں گے؟ اس کا اندازہ ہی ہوگا، جی ایک اور اندازہ اسی کا ہوگا جس کو اس سے نا واسطہ پڑتا رہتا ہے. ہر ایک کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. یعنی اس کا موٹا موٹا یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک بڑی خفیف مقدار ہے، تو عافیت اس میں ہے کہ مطلقاً بچے، جی. تو یہ اندازہ لگانا مشکل ہے. ہاں جی، یہی بات. میں ذرا سے بھی لگی اس کو پاک کر کے پڑھ لو نماز میں، ختم بات، مک دی گل مکا دے. مدنی چینل پر بھی بیان ہوا تھا نا، تو اس میں اس طرح کا تھا کہ جیسے یہ انگوٹھے کا وہ دکھایا تھا ناخن، کہ اس کے اوپر آ جائے گی یہ، تو اس سے حساب لگا لے گا یہ کتنی معمولی مقدار ہے، تو لہٰذا اس سے بچا جائے. چند جگہوں پر نجاست لگی، ہر جگہ درہم سے کم ہے. خفیفہ میں بھی مجموعے ہی پر حکم دیا جائے گا. تھوڑی تھوڑی لگی ہے لیکن وہ درہم کے برابر ہے. اچھا، اس میں بھی جو نجاست غلیظہ جو گاڑی ہے وہ بھی اب لگ کر وہ اتر گئی، بعض اوقات میں چپکی بھی رہتی ہے، اتر بھی جاتی ہے. تو اب کیا اس کا وہ پھیلاؤ کا حکم بن جائے گا، یہ اس میں آ جائے گا، وہ پتلی کے اس میں آ جائے گا، پھیلاؤ دیکھا جائے گا. پھر تو وہ تو اتر تو چکی. اصل میں وہ اتر تو گئی، اب نجاست کے اثر کا وہ آئے گا مسئلہ. اب مینگنی ٹائپ جو ہے اس کی وہ اس میں اتنی رطوبت نہیں ہوتی، وہ لگنے کا اس کا اثر اتنا نہیں ہوتا. لیکن جو وہ پخانہ وغیرہ پتلا ہے تو وہ تو لگ جائے گا تو وہ سن جائے گا پورا نا وہ. جی، تو اب پاکی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نجاست کا اثر بھی وہ زائل کرے. جس قدر ایک پانی سے دھونے میں عموماً اتر جاتا ہے اس کے مطابق اس کا حکم ہے. تو ابھی نجاست کا اثر تو ہے، اس کو پاک کرنا تو ضروری ہوگا. جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، گائے، بیل، بھینس، بکری، اونٹ، ان کا پیشاب، گھوڑے کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے. جن پرندوں کا گوشت حرام ہے، خواہ وہ شکاری ہوں یا نہ، ان کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے. نجاست خفیفہ کا حکم، کپڑے کے جس حصے یا بدن کے جس عضو پر لگی ہے اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے. اگر پوری چوتھائی میں، یا اب یہ چوتھائی کا حساب کتاب جو ہے نا، تو ہر عضو کا اور کپڑے کے اعتبار سے ہر حصے کا اس الگ الگ ہوگا. کچھ آپ بتائیں بھائی، ہمیں کچھ ذہن میں کچھ نہ کچھ رہے. جیسے بڑی توجہ کے ساتھ سنیں بھائی. اگر اعضائے بدن کو دیکھتے ہیں، جیسے ہاتھ ایک عضو ہے، کلائی ایک عضو ہے، بازو ایک عضو ہے، تو یہ تو الگ الگ. یہ ہاتھ ہے جو موو کر رہا ہے، یہ بازو ہے کونی تک، کلائی
یہ حصہ کلائی کہلائے گا، اوپر پھر یہ والا بازو اچھا، کہلائے یہ گا. ہاتھ ہے یہاں تک کلائی ہے جی اور یہ بازو ہے یہاں تک. جی. ٹھیک ہے جی. یہ کندھا ہے تو یہ الگ ہے. کندھا الگ ہے، یعنی یہ بازو سے گردن کے درمیان کندھا ہے. اچھا اب تو یہ یعنی بدن کے اعضاء میں الگ ہے. اگر ہم لباس میں دیکھتے ہیں تو یہ ایک ہی حصہ ہے پورا. اسی طرح اگر یہ سامنے والا لیں تو یہ ایک ہی ہے. تو یوں لباس کے اعتبار سے اس میں فرق آ جائے گا. جس حصے پہ لگی اس کا 1/4 دیکھا جائے جو گا. پہلے ہماری بات ہوئی کہ نجاست خفیفہ غلیظہ جو بھی جہاں لگی ہے اس کو پاک کر لو. ٹھیک، عافیت تو اسی میں ہے، کیونکہ اچھا اب ہر ایک کے لیے حساب لگانا حساب مشکل. لگانا. اور یہ چیل کی ہے یا اس کی چڑیا کی ہے یا کس کی کوے ہے، کی. یہ بھی جی جی. چڑیا کی تو وہی بات پاک ہے، تو کوے کی وہ نجاست خفیفہ کے حکم میں آ جاتی. تو جو بھی نجاست لگے اس کو پاک کر لے شرافت سے. جی. اسی پاک میں والے کو عافیت، بھی صاف کرنے میں ہی عافیت ہے. کراہیت اور تو اس میں بھی ہوتی ہے. بہتر تو اچھا یہی ہے. ایک یہ ہے. دوسرا یہ خاص اس کے احکامات کے فوائد میں سے ایک یہ بھی کہ جو نماز پڑھ لی اور بعد میں آگاہی ہوئی تو اس میں وہ جج کر سکے گا کہ واجب فرض الاعادہ ہے، واجب الاعادہ ہے، یا کیا سنت الاعادہ بھی ہے اصطلاح یوز تو نہیں کی جاتی، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اعادہ سنت. تو یہ تو لکھا ہے بعض مسائل میں کہ اعادہ کرنا اچھا سنت ہے یا اچھا واجب. اس میں بھی یہی اگر وہ کرے کہ جو بھی صورت نماز اعادہ کر لے. ہاں اعادہ تو اس کا بھی ہو سکتا ہے اگر سنت بھی چھوڑی ہے. نہیں مستحب بھی چھوڑی تو یہ مستحب الاعادہ اس کا بھی تو اعادہ. نماز میں کسی مستحب کا ترک ہوا تو اس کا اعادہ بھی مستحب ہوگا نا ایسی نماز کا. سنت ترک ہوئی تو سنت ہے کہ اس کا اعادہ کرے نماز کا. ایسے ہی ہے نا. جی. فرض کا تو فرض ہوگا کیونکہ فرض ہی چھوڑ دیا اس نے. واجب چھوٹا تو واجب ہوا کہ اسی نماز کا اعادہ کرے. تو اسی طرح نجاست کی بنا پر وہ جو نجاست خفیفہ ہے، غلیظہ ہے، کم ہے، چوتھائی سے کم ہے، زیادہ ہے، درہم زیادہ، بس وہ دوبارہ نماز پڑھ لے تو یہ سارے احکامات پر ایک طرح سے اس کا عمل ہو جائے گا. لیکن جو احتیاط کس میں ہے، احوط کیا ہے؟ احتیاط اس میں ہے کہ نجاست ذرا سی بھی کہیں جسم پر لگی ہے، کپڑوں پر لگی ہے تو اس کو پاک کر کے نماز پڑھے. اور اگر بعد میں معلوم ہوا تو اس کو پاک کر کے نماز کا اعادہ کر لے. اگر یہ چوتھائی وغیرہ کا تھوڑا سا اور کچھ واضح کریں بیان کو نا، چوتھائی کا تھوڑا ایک آئیڈیا تو ذہن میں آ جائے نا. لباس کے لحاظ سے اس کا چوتھائی وغیرہ کا حکم اور بدن کے لحاظ سے. اب یہ اعضاء کے مطابق جیسے جسم کے اعضاء ہوتے ہیں تو اس کا اعضاء کا حساب ہوگا الگ الگ. ہاتھ کا چوتھائی. اب ہاتھ کا چوتھائی تو اب سمجھیں کہ یہ ہاتھ ہے تو یہ اب 4 حصوں میں تو یہ اس کا چوتھائی بنا تقریباً کچھ یوں کر کے بنے گا حساب. اور اسی اس کا کلائی کا جو فرما رہے تو اس کا یہ یہاں سے یہاں تک تو تقریباً یہ بن جائے گا چوتھائی. ایک اندازے لگایا جائے گا. اور یہ پورا پیٹ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ پورا ایک عضو ہے. سینہ اور پیٹ یہ غالباً اور جسم میں دیکھتے ہو تو یہ الگ الگ عضو بن جائے گا. اچھا سینہ الگ ہے اور پیٹ الگ ہے. جی. اب پیٹ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جہاں سے یہ سینہ ختم ہوتا ہے. سینہ کہاں ختم ہوتا ہے وہ الگ بات ہے. تو یہ سخت جو ہے نا یہ جگہ یہ جہاں سختی ختم ہو کر نرمی شروع ہوتی ہے نا، زور سے نہ دبائیے گا آزمائش ہو جائے گی. خیر ابھی تو روزے کی حالت میں اتنی نہیں ہوگی. تو یہ نیچے سے پیٹ شروع ہو رہا ہے ٹھیک، اور یہ اوپر جو سینہ ہے. اور اللہ کی شان ہے کیونکہ اس کے اندر ہمارا وہ دل وغیرہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سخت رکھا ہوا ہے تاکہ دل کو نقصان نہ پہنچے. اور دیکھیں اندر بھی ہمارے جو وہ جگر اور پھیپھڑے اہم عضو ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پسلیاں بنائی ہیں اس کی سیفٹی کے لیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اچھا اگر یہ حصہ بھی سخت ہوتا تو پھر ہم لیٹتے کیسے، ہم بیٹھتے کیسے، اٹھتے بیٹھتے کیسے؟ وہ اکڑا ہوتا، کھینچتا، تکلیف ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نرم بنایا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب کان کی ساخت کو دیکھیں.
اس کو اللہ تعالیٰ نے ہڈی بھی نہیں بنایا، گوشت بھی نہیں بنایا، بیچ میں ایک چیز ہے، نرم ہڈی. اگر یہ سخت ہوتی، جب ہم لیٹتے ایسے تو چبھتا ہی، اٹھ کے بیٹھ جاتے، پھر سوتے کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا، اور بالکل وہ نرم ہوتا تو یہ شیپ کیسے بنتی؟ اس نے آواز کو کیچ کرنا تھا نا، وہ کیچ کر کے اندر گھوم پھر کے اندر پہنچانا تھا، تو وہ کیسے ہوتا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کپڑوں کا بھی کچھ تھوڑا سا وہ اور ہو جائے بیان، کچھ ایک آئیڈیاز کچھ ذہن میں رہ جائیں، کوئی تصور قائم ہو جائے چوتھائی کا. یہ جو نجاست والا آپ فرما رہے تھے کہ وہ خود جدا ہو گئی، خشک نجاست ہے، تو اس میں وہی حکم لکھا ہے کہ نجاست دور ہو گئی، جیسے وہ جدا ہو گئی، مگر اس کا کچھ اثر، رنگ یا بو باقی ہے تو اسے بھی زائل کرنا لازم ہے. تو اس کا وہی اگر رنگ کا اثر باقی ہے تو پھر اس کو زائل کرنا ہوگا، یعنی اس کو دھوئے، جو پاک کرنے کا طریقہ ہے. اور اگر اثر بدقت جائے تو اثر دور کرنے کی ضرورت نہیں، 3 مرتبہ دھو لیا، پاک ہو گیا. بالخصوص اس کی جو بیڈ اسمیل، بدبو دور جی، ہو، بدبو بھی دونوں کا ہے، کیونکہ اثر بھی، رنگ بھی اور بو بھی. ہر صورت میں رنگ نہیں جاتا، بعض رنگ ایسے ہوتے ہیں وہ نہیں جاتے. جی، اس لیے اس کی نجاست کے تخفیف بیان کی جی گئی ہے کہ جب 3 بار دھو لیا تو اب صابن لگانا لازم نہیں ہے شرعاً، وہ 3 بار جو پاک کرنے کا طریقہ اس کو کر لے تو صابن پاک تو ہو جائے ہمارے گا. جیسے نا کوئی فرض اعظم ہے، صابن کے بغیر کہتے غسل ہی نہیں ہوتا، ایسے وہ تصور ہوتا ہے. جو فرض غسل ہے اس میں صابن استعمال کرنا ضروری نہیں. اور اسی طرح اگر کہیں نجاست لگ گئی ہے تو اس کو صابن سے دھونا ضروری نہیں ہے، بدبو جانی چاہیے، جی. اور پانی سے بھی دھوئیں تو چلے جاتی. اچھا اگر نہیں جاتی تو صابن استعمال کر لیں، اچھا ہی وہ معاون ہوگا اس میں، لیکن وہ فرض و لازم نہیں ہے. اور پہلے تو صابن ہوتا ہی نہیں تھا، جب احکامات لکھے گئے وہ کب سے، جب صابن کی ایجاد ہی نہیں ہوا تھا، وہ کیا کرتے ہوں گے بھائی؟ تو مٹی اور دیگر چیزیں وغیرہ اس سے وہ کر کے اس کو وہ بدبو کو زائل کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے مٹی ایسی بنائی ہے، یہ مٹی جو ہے نا یہ جراثیم کو اس کو ختم کر دیتی ہے. جی، پورا ایک کلر کوشش کرے کہ جائے، پھر بھی نہیں جاتا تو معاف ہے. لباس پر جو اس وقت ہم نے پڑھا تھا تو کچھ رہنمائی لی تھی مفتی صاحب سے، تو انہوں نے اسی طرح کی رہنمائی کی تھی کہ یہ جیسے سامنے والا حصہ ہے تو اس جی کو الگ الگ کاؤنٹ نہیں کریں گے، یہ سامنے مکمل جو نہیں، ہمارا آپ بھی سامنے آئے نا، تو سامنے والا جیسے ہمارا یہ حصہ ہے تو یہ مکمل ایک ہی جز کہلائے گا. وہی اب اس نجاست مکمل کا اور چوتھائی زیادہ کم اس کا جو ہے نا، تو اس کے لحاظ سے یہ کیا جا رہا ہے. سر اب بازو ہیں تو یہ مکمل یہ ایک ہے. حصہ کہلائے گا، اس طرح پیچھے تو ایک ہی حصہ کہلائے گا. تو یوں پورے لباس میں پورے ایک حصے کو اور یہ پاجامے کا کیا ہوگا؟ پاجامے دائیں بائیں وہ ایک وہ دائیں ہے. بائیں کا سمجھ آ رہا ہے، لیکن جتنا وہ خاص قمیض کا وہ لی تھی رہنمائی اس وقت جب تکرار چل رہا تھا. اور جیبوں کا مجھے یاد پڑا الگ الگ کا تھا. اچھا، یہ شمار ہوگا، جیب اگر ہے تو جیب الگ الگ حصہ شمار ہوگا. ہاں، نیچے سے یہ ایک ہی پورا ایک ہی سامنے کا ایک ہے، ایک حصہ ہے، اور بیک کا ایک حصہ ہے، اور جیبیں وہ الگ ہے، 2 بازو الگ الگ ہیں. جی، چوتھائی 4 حصے کر لیے جائے نا، جیسے تقریباً یہ ایک حصہ بن جائے گا تو برابر 4 جو اس طرح یہ یہاں سے یہ مکمل ایک چیز ہے، اس کا آدھا یہاں ہوا، چوتھائی یہاں ہوا، سمجھے کہ 4 حصے کریں گے برابر تو یہ تقریباً اتنا حصہ یہ چوتھائی بن جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ